السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. محترم مصلیان گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے ان اصولوں پر گفتگو کی جا رہی ہے جن اصولوں کو اپنا کر ایک سماج کو بہتر سماج بنایا جا سکتا ہے، اور یہ پورے سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان اصولوں کو اپنائیں اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ یہ پورے سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی ایک سے سماج نہیں بنتا ہے۔ جب سماج کے سبھی لوگ کوشش کر کے محنت کرتے ہیں، ان اصولوں کو اپناتے ہیں، ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں، تب جا کر کے سماج ایک بہتر سماج بنتا ہے۔ تو ان اصولوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور کل کے درس میں آپ کے سامنے ایک اہم اصل کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ سماج کو اگر بہتر بنانا ہے، سماج کو اچھا بنانا ہے، تو یہ ادب اور یہ سلیقہ ہر ایک کو سیکھنا چاہیے کہ جب بھی کسی سے بات کرے گفتگو کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا اصل ہے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متقیوں کی صفات اور اہل ایمان کی پہچان بتلائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ بھائیو، غصہ آنا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی طبیعت کا حصہ ہے، انسانی نیچر کا حصہ ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کسی کو غصہ کم آتا ہے، لیکن غصہ انسان کو آتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ انسان کو غصہ وقتاً فوقتاً آنا بھی چاہیے، لیکن وہ غصہ جو انتہائی درجے کا بڑا ہوا ہوتا ہے، حد سے پار ہوتا ہے، بلا وجہ کا ہوتا ہے، وہ غصہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ غصے کی اگر بات کریں تو انسانوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں، انسانوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں، 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں غصہ آتا ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کا غصہ حد اعتدال میں رہتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور ان کا غصہ جذبات سے باہر نہیں ہوتا ہے، ان کا غصہ سمجھ بوجھ کے ساتھ ہوتا ہے، عقل کے تابع ہوتا ہے، عقل سے باہر نہیں ہوتا ہے، اور ان کا غصہ بلا وجہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی ان کی ذات پر بات آتی ہے تو انہیں غصہ آتا ہے، انہیں اپنے مال کے حوالے سے غصہ آ جاتا ہے، کبھی عزت کی بات آتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے، اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن وہ غصہ اس حد کو نہیں ہوتا ہے کہ آدمی بلا وجہ کسی پر ہاتھ اٹھا دے، کسی کو گالی دے دے، کسی کو برا بھلا کہہ دے، بلکہ وہ غصہ آتا ہے تاکہ اس کا اثر ہو اور اس غصے کی وجہ سے سامنے والے کا فائدہ ہو سکے۔ اگر کوئی غصہ اس حد تک ہے کہ آدمی غصہ ہو کر کے آپے سے باہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ جائز چیز پر غصہ ہوتا ہے اور صحیح جگہ غصہ ہوتا ہے، اور اتنا غصہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے، یہ غصہ جائز ہے اور یہ غصہ قابل ستائش ہے۔ عقل اور سمجھ دونوں ساتھ میں چلنے چاہیے۔ آدمی کا غصہ کہاں خراب ہو جاتا ہے؟ جب وہ عقل اور سمجھ کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے اور غصہ دکھانے لگتا ہے، تو وہاں غصہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ غصہ صحیح نہیں۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا غصہ بہتر ہوتا ہے اور غصہ آنا بھی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جن کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، کوئی مشورہ دینے تب بھی غصہ آ جاتا ہے، کوئی سلام کرے تب بھی غصہ آ جاتا ہے، ان کے چہرے پر غصہ ہمیشہ رکھا رہتا ہے۔ یہ غصہ جائز نہیں، اس غصے کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جن کو غصہ سرے سے آتا ہی نہیں ہے، یہ لوگ بھی صحیح نہیں ہوتے، ان کا مزاج بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، سرے سے ہی غصہ نہیں آتا ہے، ان کا بچہ کچھ بھی غلطی کرے، برا کرے، کچھ اچھا کرے، برا کرے،
ان کو کوئی جو ہے ان کی عزت پر بات آ جائے، کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو، دین میں کچھ کمی چل رہی ہو، بدعت و خرافات چل رہے ہیں، ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ان تینوں میں سے وہ آدمی صحیح ہے جس کا غصہ عقل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، صحیح جگہ پہ غصہ آتا ہے اور ایک حد میں غصہ آتا ہے، اس غصے کو صحیح مانا گیا اور وہ غصہ قابل ستائش ہے۔ دیکھیں، غصہ اگر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہو تو اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، بعض نقصانات خود انسان کو اپنی ذات کے حوالے سے بھگتنے پڑتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا کہ غصہ اگر بہت زیادہ ہو، بلا وجہ ہو، انسان چڑچڑا پن ہو جائے، اس کے اندر چڑچڑا پن ہو، تو اس کی وجہ سے بسا اوقات انسان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، انسان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، انسان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ آ جاتا ہے، انسان بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، انسان کے سر میں درد رہتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو راضی نہیں رہتا ہے اگر انسان کا غصہ بہت زیادہ ہو، بلا وجہ ہو اور غصہ بے اعتدال ہو۔ اسی طریقے سے دوسرا نقصان اجتماعی سطح پر ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ہر بات میں غصہ ہو رہا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے ساتھ جو ہے دوستی رکھنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ گھر والے بھی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیں گے۔ بیٹا ہے وہ اس سے دور بھاگنا چاہے گا، میرے ابا بہت غصہ کرتے ہیں، بلا وجہ کا غصہ کرتے ہیں، بھائی بھائی سے جو ہے دشمنی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں جو دشمنی ہو جاتی ہے، سماج میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ غصہ پورے سماج میں عام ہو جائے تو سماج میں کوئی کسی سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہے گا، کوئی کسی کے ساتھ اٹھنا نہیں چاہے گا، کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہے گا۔ لہذا اس غصے کو اپنے آپ سے دور کرنے کی ضرورت ہے، دور کرنے کی ضرورت، اور یہ سماج کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ ورنہ حال یہ ہے جناب عالی کی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ لوگوں کو آ جاتا ہے، کوئی مشورہ دے اسے غصہ آ جاتا ہے اور آوازیں بلند کرنے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ مشورے کی میٹنگ اگر ہوتی ہے، مشورے کی میٹنگ جہاں پر صرف دماغ کا کام ہوتا ہے، عقل کا کام ہوتا ہے، سمجھ بوجھ کا کام ہوتا ہے، وہاں پر بھی لوگ غصہ کرنے لگتے ہیں، آوازیں بلند کرنے لگتے ہیں۔ لہذا فالتو چیزوں پر، بلا وجہ کی باتوں پر بہت زیادہ غصہ کرنا یہ سماج کے امن کے لیے خطرہ ہوتا ہے، سماج کی شانتی کو بھنگ کرتا ہے، سماج کی بہتری کو روک دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم اصل اور بہت بڑی تعلیم اسلام نے دی ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو گے تو سماج میں ایک بہتر فضا بن سکتی ہے، سماج میں ایک بہتر ہوا چل سکتی ہے، سماج کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے، سماج کے اندر شانتی آ سکتی ہے اور صفوں میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ صفوں میں انتشار بہت سارے وجوہات ہیں اس کے، ان میں ایک بہت بڑی وجہ، ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بلا وجہ کا غصہ کرتا رہتا ہے، اس سے صفوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی اس اہم تعلیم پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، سماج کو بہتر بنانے کے لیے، سماج کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور سب سے پہلے اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے۔ جب آپ غصہ اعتدال میں کریں گے اور بلا ریزن غصہ نہیں کریں گے، ریزنیبل غصہ آپ کا ہوگا اور اس غصے میں ہاتھا پائی نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھانا نہیں ہوگا، تو اس غصے کا فائدہ ہوگا آپ کے اپنی اولاد کا، اس کا فائدہ ہوگا اپنے گھر والوں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔